اکثر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ ہماری کسی دعا پر بھی جواب نہیں دے رہا ہوتا۔ ہم بھی مسلسل دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ پھر ہمیں مایوسی ہونے لگتی ہے، دل وسوسوں کا شکار ہونے لگتا ہے، دل طرح طرح کے خیالات میں پڑنے لگتا ہے، ہمارے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، ڈر ہمارے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ شاید اللہ کو ہم سے محبت نہیں ہے، شاید اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، یا اللہ ہمیں نوازنا نہیں چاہتے، یا ہماری دعاؤں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہماری دعا قبولیت تک پہنچ سکے۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ ہم ہمیشہ کہانی کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور شک میں پڑ جاتے ہیں، اور بلا وجہ کے وسوسے دل میں پال لیتے ہیں۔ سوچو تم کس کی قبولیت پر شک کر رہے ہو؟ اس رب کی رحمت پر شک کر رہے ہو جو ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمارے لیے رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، جو ہماری پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ابھی تم پر وہ مشکل وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا۔ یہ تکلیفیں تو ان تکلیفوں کے آگے کچھ بھی نہیں جو ہم سے پہلے لوگوں نے صبر سے برداشت کی، مگر انسان کو اپنا دکھ سب سے بڑا لگتا ہے۔ اگر کبھی تمہیں یہ محسوس ہو کہ تمہارا دکھ اس دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہے، تو تم دوسرے لوگوں کی تکلیفیں اپنے سے بانٹ کر دیکھنا، تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہارا دکھ سب سے چھوٹا ہے، بہت ہی چھوٹا۔ دنیا میں جس کو بھی تم دیکھو گے وہ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہا ہے، کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اور جب اللہ قرآن میں خود فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں اچھے برے حالات سے آزمائیں گے، تو اگر اللہ تمہیں کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو نکالتا بھی وہی ہے، وہی تو تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم غم کو خود پر حاوی مت ہونے دینا، بلکہ صبر اور ہمت سے کام لیتے ہوئے اللہ کی آزمائش سمجھ کر اس پر یقین رکھو۔ وہ اس مشکل وقت میں تمہیں ہمیشہ ہرگز نہیں رکھے گا۔ اگر اچھا وقت نہیں رہتا تو برا وقت بھی گزر جائے گا، بس تم مایوس مت ہونا، اس رب سے دعا کے ذریعے مدد مانگتے رہنا، یقیناً تم ایک دن اس کی آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور جب تم کامیاب ہو جاؤ گے اس کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی دعا جلد قبول کر لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں اس سے راضی ہوں، اور جس کی آزمائش میں لمبی کر دیتا ہوں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں اس سے ناراض ہوں، بلکہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کی آزمائش کو لمبا کر دیتا ہے تاکہ اس بندے کا تعلق اللہ سے جڑا رہے، اور تم اسے سزا سمجھتے ہو، حالانکہ یہ اللہ کی تم سے محبت کی نشانی ہے۔ اللہ آزمائش ہر کسی پر نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ آزمائش کے لیے
اپنے خاص اور پسندیدہ بندوں کو چن لیتا ہے تاکہ وہ اس آزمائش کے ذریعے اسے اپنے قریب کر لے۔ یاد رکھو کہ جو مشکل وقت تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور آزمائش کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اللہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب تمہارا دل تکلیف سے نڈھال ہونے لگے تو اپنا درد اللہ سے بانٹ لینا، دیکھنا وہ ایسا سکون اور صبر دل میں اتار دے گا کہ تم قرار پا جاؤ گے۔ اگر مشکل وقت آئے تو کبھی بھی اپنے رب سے مایوس مت ہونا، اس سے دعا کا تعلق بنائے رکھنا، کیونکہ جو اللہ پر یقین رکھ کر اس سے جڑے رہتے ہیں اللہ ان کا یقین کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اور کبھی بھی دعا کی قبولیت پر شک مت کرنا، صحیح وقت کا انتظار کرنا، وہ ذات اپنے بندوں کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتی، تم اس کو اپنے صبر سے خوش کر دینا، دیکھنا وہ تمہیں بھی خوش کیے بنا نہیں چھوڑے گا۔